آج ہم ادھر جمع ہوئے ہیں پورے پاکستان کے بحریہ ٹاؤن ریزیڈنٹس ایسوسی ایشن کی ایک تنظیم کے اعلان کے لیے. Bahria Town has no legal rights to impose this unjustified bills on us. اب بھی وقت ہے آپ اپنے اس اجڑتے ہوئے چمن کو بچائیں اور ہمارا ساتھ دیں. کہ جو جتنا بڑا بھی کنگ بن گیا ہے یا جو جتنا بڑا بھی اپنی نظر میں ڈان ہے، اس ڈان کو ہم ایک دفعہ بالکل ڈاؤن کریں گے اور زمین پہ لے کے آئیں گے. پاکستان کے اندر بحریہ ٹاؤنز کے اندر 2 نمبریاں اب نہیں ہونے دیں گے ہم. السلام علیکم. آج ہم ادھر جمع ہوئے ہیں پورے پاکستان کے بحریہ ٹاؤن ریزیڈنٹس ایسوسی ایشن کی ایک تنظیم کے اعلان کے لیے، جو ایک آل پاکستان بیسس پہ رب پاکستان کے نام سے یہ تنظیم فارم کی جا رہی ہے. اس کو فارملی اعلان کرنے کے لیے آج ہم سب ادھر جمع ہوئے ہیں. میرا نام عزیز احمد ہے. میں جنرل سیکرٹری ہوں بریس پاکستان کا، جو اس وقت بحریہ ٹاؤن راولپنڈی اسلام آباد کے ریزیڈنٹس کی تنظیم ہے. ہم نے یہ ربط پاکستان کا ساری ایسوسی ایشنز کی لیڈرشپ نے اس بات کے اوپر فیصلہ کیا کہ سب ایک آل پاکستان بیسس کے اوپر یہ تنظیم کا اعلان کیا جائے، تاکہ کمیونٹی امپاورمنٹ اور بیٹر کولابوریشن اینڈ حقوق ریزیڈنٹس کے حقوق کے لیے ایک مشترکہ جدوجہد اور سٹرگل جو بہت عرصے سے مختلف تنظیمیں اپنے اپنے طور پہ کر رہی تھی، وہ ملکگیر پیمانے پہ کی جائے اور ان کو ایک بحریہ ٹاؤن کی مینجمنٹ کو ایک میسج دیا جائے کہ اب ہم سب متحد ہو کر اپنے ریزیڈنٹس کے ساتھ جو مظالم ڈھائے گئے ہیں سالوں سے، اس کا مقابلہ کریں اور اس کے لیے ایک لانگ ٹرم حل نکالیں. آج ہمارے ساتھ اس میٹنگ کے اندر جو لوگ شامل ہیں، اس کے اندر بریس پاکستان کے صدر طاہر نہاد باجوہ اور بریس پاکستان کی طرف سے ہی زاہد محمود صاحب ہیں. باقی ہمارے پاس ہیں محمد عاصم سوری، جو ہیں لاہور سے، وائس آف بحریہ ریزیڈنٹس لاہور کے، اور چیئرمین ہیں کراچی کے بی ٹریک کے بحریہ ٹاؤن ریزیڈنٹس ایسوسی ایشن کراچی عامر مجید صاحب. اب یہ سارے جو لیڈرشپ ہے، یہ آپ کو باری باری اپنے سٹی کے، اپنے بحریہ ٹاؤن کے ایریا کے کمیونٹی کے پرابلمس کے بارے میں بتائیں گے، اور آگے چل کے طاہر صاحب جو ربط پاکستان کے صدر الیکٹ ہوئے ہیں، وہ وائنڈ اپ کریں گے. ہماری جو 3 بیسک ڈیمانڈس ہیں ٹو سٹارٹ. تعارف بھی کروا دیجیے گا. اچھا ہاں، سوری میں وہ بھول گیا. ڈاکٹر بلال ریپرزینٹ کر رہے ہیں، ڈاکٹر بلال رضوان ریپرزینٹ کر رہے ہیں بحریہ انکلیو کی جو آرگنائزیشن ہے سٹوبر کو. اچھا، ہماری جو 3 بنیادی جو ڈیمانڈز ہیں وہ یہ ہے کہ پورے پاکستان میں بحریہ ٹاؤن کی الیکٹریسٹی کی بلنگ ریسپیکٹو ڈسکوز کے حوالے کر دی جائے. دوسری ہماری جو ڈیمانڈ ہے وہ یہ ہے کہ بحریہ ٹاؤن کا انتظام تمام اونرز ایسوسی ایشن کو دے دیا جائے. اور تیسرا یہ ہے کہ رجسٹری اور جائیداد جو ایکچوئل اونرز ہیں ان کو ٹرانسفر کی جائے. اس سلسلے میں پہلے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے بحریہ ٹاؤن انکلیو کے ڈاکٹر رضوان بلال اپنے خیالات کا اظہار کریں. اوور ٹو ڈاکٹر بلال. تھینک یو جی. سب سے پہلے تو آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو اس کوآرڈینیشن سیٹ اپ کی، جو ایک رب کے نام سے ڈیولپ ہونے جا رہا ہے پورے پاکستان کے بحریہ ٹاؤن کے ریزیڈنٹس کے حوالے سے، تاکہ یہ ایک پورے ملک کی آواز بنے. کوئی مسئلہ اگر کراچی کا ہے وہ لاہور والوں کو بھی پتا ہو، اور لاہور والے اگر اسی مسئلے سے گزر رہے ہیں تو وہ اسلام آباد والے، پنڈی والے بھی اس میں شامل ہوں. دوسرا اس میں بس چھوٹی سی بات یہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں
سوسائٹی آف بحریہ انکلیو ریزیڈنٹ جو سوبر کے نام سے جانی جاتی ہے، اس کے پلیٹ فارم کے حوالے سے کہ بحریہ کی مینجمنٹ کو انگیج کر کے بیسیکلی ہم نے ریزیڈنٹس کے مسائل حل کرنے ہیں، اور انشاءاللہ اس میں ہم سب اکٹھے اور آگے بھی اس میں انشاءاللہ اللہ کامیابی دے گا، اور یہی موٹو ہے اور یہی مقصد ہے. تھینک یو ڈاکٹر بلال. میرے خیال سے اب محمد عاصم خان سوری صاحب لاہور سے وائس آف ریسیڈنٹس بحریہ ٹاؤن لاہور کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، وہ اپنے خیالات کا اظہار کر دیں. جی السلام علیکم. عاصم سوری is here. Thank you Aziz Sahab, thank you Tahir Niyaz Sahab, and thank you everyone on this forum. بالکل بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہم پاکستان لیول پر بحریہ ٹاؤن کی تمام پروڈکٹیو ایسوسیشنز کو ایک کرنے جا رہے ہیں. الحمدللہ یہ ایک بڑا خوش آئند قدم ہے تمام بحریہ ٹاؤن ریزیڈنٹس کے لیے جو کراچی سے لے کر خیبر تک آباد ہیں. اور ڈیفینیٹلی اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے جو میں چند الفاظ میں کہنا چاہوں گا کہ ملک ریاض صاحب کی ایبسنس میں جو بحریہ ٹاؤن مینجمنٹ ہے اس نے اپنی پرفارمنس جو ہے اس سے ہمیں مستفید نہیں کیا، اور ہم پچھلے کئی سالوں میں پریشان رہے بے شمار بڑے بڑے ایشوز پہ، لاہور ہو، کراچی ہو، پنڈی ہو، اسلام آباد ہو، اور ہم نے مینجمنٹ سے فائٹ کی، بٹ معذرت کے ساتھ مینجمنٹ نے ہمیں خاطر خواہ لفٹ نہیں کروائی. اور اس ایک وجہ سے شاید یہ فورم بننے جا رہا ہے. اگر یہ مینجمنٹ ہمارے بڑے ایشوز پر ہمارے ساتھ بیٹھتی، ہمارے ساتھ ڈسکس کرتی، ہمارے ساتھ ریزولوشنز پہ آتی، تو ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم پروفیشنل لوگ ہیں، میں وعدہ کرتا ہوں، گارنٹی دیتا ہوں کہ یہ مسائل حل ہو سکتے تھے. لیکن مینجمنٹ کیپیبل نہیں تھی، مینجمنٹ نے ہمارے لیے اس طرح ڈورز نہیں کھولے جس طرح انہیں کھولنے چاہیے تھے. لہٰذا یہ دن آ گیا کہ پاکستان لیول کے اوپر ہمیں الائنس کرنا پڑ رہا ہے، اور ڈیفینیٹلی یہ الائنس پروفیشنل الائنس ہے، ایجوکیٹڈ لوگ ہیں اس میں، پڑھے لکھے تجربہ کار فیمس لوگ ہیں اس کے اندر، جس میں جن کو لوگ پاکستان بھر میں جانتے ہیں. اور انشاءاللہ ہم عزم کرتے ہیں کہ ہم بحریہ ٹاؤن کا کوئی بھی چپا ہو، اس کے جو کامن ایشوز ہیں انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلدی ان ایشوز کو جو ہم اپنے سٹیز میں فائٹ کر رہے ہیں، اپنے فورمز پہ فائٹ کر رہے ہیں، ہم انہیں انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے ہر لیجیٹیمیٹ فورم پر لے کر جائیں گے، اور انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ بحریہ ٹاؤن کے جو ریزیڈنٹس کے کامن پرابلمٹک ایشوز ہیں ان کو ہر گورنمنٹ، ہر لیجسلیٹو فورم کے اوپر ہائی لائٹ کیا جائے اور وہاں سے ان کو حل کروانے کے لیے کوشش کی جائے. آخر میں جاتے ہوئے ایک ریکویسٹ ضرور کروں گا ملک ریاض صاحب سے کہ ملک ریاض صاحب آپ کے نہ ہونے سے یہاں جو پرابلمز ہوئے ہیں ان کا تدارک اب بھی پاسبل ہے. تو لاسٹ میں اپیل یہی ہے جی ملک ریاض صاحب سے کہ ملک ریاض صاحب آپ دیکھیں اور کوئی ایسی اپنے لوئل لوگوں کی کمیٹی فارم کریں جو اس الائنس کے ساتھ بیٹھے بات کریں، ہم بتائیں گے آپ کو پرابلمز کیا ہیں اور انہیں ریزالو کریں. میں نہیں سمجھتا کہ آپ کی مینجمنٹ جو ہے ایشوز کو ریزالو کرنے کے لیے کوئی تگدو کر رہی ہے، وہ آپ کو سب اچھے کی خبر دے رہے ہیں بٹ سب اچھا نہیں ہے. تو میری ریکویسٹ ہے کہ اب بھی وقت ہے، آپ اپنے اس اجڑتے ہوئے چمن کو بچائیں اور ہمارا ساتھ دیں. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سر. اب میرے خیال سے کراچی جو ہمارا سب سے بڑا شہر ہے اور روشنیوں کا شہر کے چیئرمین بحریہ ٹاؤن ریزیڈنٹس ایسوسیشن کراچی عامر مجید صاحب پلیز کیری آن. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I would like to speak in English. So the Honorable Chairman Mr. Tahir Bajwa Sahab and the respected and most honorable members of Rabt Pakistan Resident Association of Bahriya Town Pakistan. As a proud member of Pakistan and the chairman of PCRAC, I am honored to address you on the today's issues which are deeply impacting our community. Firstly, our association was founded on the pressing issue of poor billing, and that was actually a petty issue.
it was just 3,500 rupees on all the houses and 4,500 rupees on the houses having solar. And we all get together and we started a campaign. Previously, I have faced and we had 35% charges by Malik Riaz and Marriott Town Management, and we highly engaged, and this is a long story. But this time, this issue of 3,500 rupees and overbilling. Overbilling is a very critical issue here, where the meters are, going very fast, and the bills have become 3 and 4 times in last 2 months. Monthly billing has become too much high. Hundreds of residents are suffering, not hundreds, thousands of residents are suffering this issue. So we gathered and started a campaign and made this association. And this is our privilege that we joined the RUP Pakistan. And we highly endorse the demands and the priorities of RUP Pakistan. The core issue is, the lease, registry, ownership, whatever you say. We have just pieces of some papers by Bahria Town here in Pakistan, and we have no legal rights of ownership. So this is the most important thing. Secondly, I very much endorse and second the demand of RUP Pakistan that the management of this distribution system of electric should be given to the distribution companies. Bahria Town has no legal rights to impose these unjustified bills on us. We must ensure that our residents receive fair and transparent billing practices. In Karachi, we are actively organizing and strengthening our association. We are now in a position to stand up against the autocratic practices and illegal pressure exerted by Bahria Town Management here in Karachi especially. We fully support RUP Pakistan agenda that resident association across Pakistan should take over the Bahria Management from Bahria Town, and transparency and accountability should be there, and we, the residents who are the real owners of Bahria Towns, should take over and run this management. Together we can claim our rights and ensure a fair, just and equitable living environment for all Bahria Town residents. Thank you for your continued support and commitment to our cause. Thank you. Thank you, Amir Saab. Now I would like to invite, मैं invite करूँगा ताहिर निहाद बाजवा, जो ब्रेस पाकिस्तान के सदर हैं और रब के पाकिस्तान के तमाम जो एसोसिएशन जिसने अलायंस बनाया है, उन्होंने ताहिर निहाद बाजवा साहब को रब पाकिस्तान का कंट्री प्रेसिडेंट भी इलेक्ट किया हुआ है. तो ताहिर निहाद बाजवा अभी कुछ दिन पहले बहरिया टाउन की इधर रावलपिंडी इस्लामाबाद की तहरीक जो हमने शुरू की थी 11 मई को, उसके सिलसिले में 4-5 दिन तकरीबन हफ्ता जेल भी काट के आए हैं और ये लीड कर रहे हैं बहरिया टाउन की इस पूरी ब्रेस की स्ट्रगल को इन बहरिया टाउन. ओवर टू ताहिर साहब. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अजीज साहब बहुत शुक्रिया. आमिर मजीद साहब आपका सर बहुत शुक्रिया. आसिम सूरी साहब आपका, डॉक्टर बिलाल साहब आपका, जाहिद महमूद साहब और जितने भी हमारे दोस्त जो लीडरशिप रोल्स में हैं, मेंबर्स हैं, बहरिया की जो कम्युनिटी है थ्रू आउट पाकिस्तान, मुझे सोशल मीडिया के थ्रू और अदरवाइज़ भी आप लोगों के जज्बात भी पहुंचते रहे, कमेंट्स भी पहुंचते रहे और आज हम इस जगह पे पहुंचे हैं तो मैं खसूसी तौर पे जो दोस्त मौजूद हैं सबका आपका शुक्रिया अदा करता हूं. ये जो मसला बहरिया टाउन प्राइवेट लिमिटेड ने मुझे और आपको शायद मिलाने के लिए खड़ा किया है. बाज़ दफ़ा जो होती है ब्लेसिंग होती है डिस्गाइज के अंदर, तो इसमें एक ब्लेसिंग जो मुझे नज़र आई वो ये है कि एटलीस्ट कम्युनिटीज़ के लेवल पे एक कोलैबोरेशन हो रही है और कम्युनिटीज़ जो हैं वो उनको ये एहसास हो रहा है कि आप एक दूसरे से जुदा हो के पड़ोसी की खबर ना रखे, राइट लेफ्ट पे पता ना हो कि किसके घर में क्या हो रहा है.
یہ وہ معاشرہ ہے جو ایک طرح سے ڈیولپ آ گیا ہوا ہے، اور خصوصی طور پہ بحریہ ہو گیا، DHA ہو گیا، جو پوش ہمارے علاقے ہیں، وہاں ہم بالکل اس حوالے سے ایک طرح سے سیکلوژن کے اندر چلے گئے ہوئے تھے. تو بحریہ ٹاؤن پرائیویٹ لمیٹڈ نے ایک اچھائی ہمارے ساتھ یہ کی ہے. ان کی بہت ساری جو پرابلمز ہیں ان پہ ہم بات کریں گے، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ انہوں نے ہمیں جگایا ہے اس حوالے سے کہ ہمیں کیوں ضروری ہے کہ ہمیں آس پاس کی خبر ہو، کیوں یہ ضروری ہے کہ کمیونٹیز ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں آئیں، کیوں یہ ضروری ہے کہ کمیونٹیز کی آپس میں جو ایسے معاملات خاص طور پہ جو ان کو افیکٹ کرتے ہیں، ان کی لائف کو افیکٹ کرتے ہیں، ان کی سوسائٹیز کو افیکٹ کرتے ہیں، ان کے بچوں کی زندگی کو افیکٹ کریں گے، اس سلسلے میں وہ اکٹھے ہوں. تو الحمدللہ رب العالمین، میں اس میں چونکہ میں ہر چیز کے اندر ایک پازیٹیوٹی دیکھنے والا آدمی ہوں، تو اس ساری سٹرگل کے اندر بھی، اور پھر بریس کا بننا، پھر بریس کے بعد جو ہے آج ربط کا بننا، پھر ہم سب دوستوں کا اکٹھا ہو جانا، میں دلی طور پہ بہت خوش ہوں. مجھے لگتا ہے کہ ہم دنیا میں ویسے بھی چونکہ سارے لوگ ایک امتحان کے لیے آئے ہیں، اور جو لوگ اللہ پاک کی یہ دی ہوئی جو زندگی ہے، یہ اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے اللہ پاک نے جو بنائی ہو، اس کے اندر اگر حق کا رستہ چوز کر لیں، اور وہ حق کا رستہ انفیکٹ یہ ہو کہ آپ نے اپنے جیسے جو لوگ ہیں جو شاید اتنے زیادہ ووکل نہیں ہیں، ان کی آپ آواز بن جاتے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جہاد کی ایک قسم ہے، اور یہ آپ سارے لوگ وہ جہاد کر رہے ہیں، اور آپ لوگوں کا بھی اور ساری کمیونٹیز کا اور جتنے بھی بحریہ ٹاؤن کے رہائشی ہیں سب کا، اور اس سے بیانڈ بھی جن لوگوں نے سپورٹ کی ہے ہمارے کاز کو، سب کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میں یہ کہتا ہوں کہ جی اس میں ہم سب کی بھلائی ہے کہ ہم لوگ بحریہ ٹاؤن میں جہاں جہاں پہ بھی بحریہ ٹاؤنز ہیں، پہلے ہم یہاں پہ اکٹھے ہوں. یہ ایک اتنا بڑا مافیا بن چکا ہے پاکستان میں کہ ان کے خلاف 20 سال سے کسی کو بات کرنے کی بھی جرت نہیں ہوتی تھی، اور جن لوگوں نے بات کی وہ پاکٹس کے اندر معاملات ہوتے رہے، اور وہ میڈیا کے اوپر کبھی بھی ہائی لائٹ نہیں ہوئے. یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے، اور میں پورے پاکستان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ کسی وجہ سے ہو رہا ہے، تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ اللہ پاک نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ ان کی جو فرعونیت ہے اس کو اب زمین بوس کرنا ہے، اور جب وہ فیصلہ کر لیتا ہے تو پھر وہ میرے جیسے، آپ جیسے بہت سارے لوگوں کو کھڑا کر دیتا ہے. ہمارے جو ریزیڈنٹس کی جتنی بھی ایسوسیشنز ہیں، ان کا جو کام ہے وہ صرف اور صرف اس ریلیشن سے ہے کہ ہماری کمیونٹی اسٹرانگ ہو جائیں، اور ہمارے لوگوں کے اوپر، چونکہ بحریہ ٹاؤن کے اندر بحریہ ٹاؤن پرائیویٹ لمیٹڈ کے علاوہ اور کوئی ادارہ ہے نہیں جو ہمارے پہ یہ سارے کے سارے مظالم کر رہا ہے، یا ہمیں ایک جبر کی کہہ لیں کہ جبرن مجبور کر رہا ہے کہ جی آپ سرٹن چیزیں کریں گے اور سرٹن چیزیں آپ نہیں کریں گے. تو لازمی بات ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اپنے گھر میں جھاڑو دینا ہوتا ہے، تو ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم بحریہ ٹاؤن میں جھاڑو دے دیتے ہیں. اور ملک ریاض صاحب اینڈ کمپنی جو ہے، ان کو یہ میسج ہے میرا، اور پہلے بھی میری ان سے بات بھی ہوئی ہے، میں نے یہ میسج دیا ہے. آج میں اس پلیٹ فارم سے ربط کے سربراہ کے طور پہ آپ کو یہ کہتا ہوں کہ یہ رکے گا نہیں، یہ بڑھے گا، اور یہ اس جگہ پہ آپ کو لے جائے گا کہ جہاں سے واپسی کے لیے آپ کے پاس رستہ نہیں ہوگا. میری آپ کی پہلی جو بات چیت ہوئی تھی اس میں بھی میں نے آپ سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ آپ کچھ لوگوں کو طاقت دیں، اور ایسے لوگوں کو طاقت دیں جن کے اندر ضمیر کہیں نہ کہیں زندہ ہے. بحریہ ٹاؤن پرائیویٹ لمیٹڈ کے اندر بہت سارے لوگ ہیں، لیکن زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو کہ مردہ ضمیر ہیں، اور ان کے اندر انسانیت بھی مر چکی ہے. ان کے اندر کہیں نہ کہیں حرام نے اتنی جگہ کر لی ہے کہ ان کو حلال کے رستے نظر نہیں آتے. تو آپ نے اگر کوئی دیکھنا چاہتے ہیں مرنے سے پہلے، اللہ پاک آپ کو زندگی دے، آپ بزرگ ہیں، ہمارے بڑے ہیں، ہم نے آپ کی عزت جو ہے وہ پہلے بھی کی ہے، آج بھی بڑی عزت سے بڑے احترام سے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ان کو نکیل ڈالیں، ہر ایسے ایلیمنٹ کو، چاہے وہ آپ کے گھر سے نکلا ہو، ان کو روکیں، کیونکہ اگر آپ نہیں روکیں گے تو ہم تو روکیں گے. ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہوا ہے کہ جو جتنا بڑا بھی کنگ بن گیا ہے، یا جو جتنا بڑا بھی اپنی نظر میں ڈان ہے، اس ڈان کو ہم ایک دفعہ بالکل ڈاؤن کریں گے اور زمین پہ لے کے آئیں گے. اور یہ ہم لوگ کر سکتے ہیں. کیوں ہم کر سکتے ہیں؟ چونکہ ہماری سٹیک ہے، ہمارے بچوں کا سٹیک ہے. آپ لوگ اصل میں جو سٹیکس تھے وہ لے کے ملک سے باہر جا چکے. آپ نے پاکستان سے جتنا پیسہ بنانا تھا، جو فائدہ لینا تھا، وہ آپ لے چکے اور آپ جا چکے.
آپ کو یہاں پھر بھی بعض لوگ جو ہیں وہ دعائیں دیتے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ دعائیں جو تھی وہ کنٹینیو ہو سکتی تھی, اب بھی ریسٹور ہو سکتی ہیں, کہ اگر آپ لوگ یہ سوچیں کہ جس کا جو حق ہے اس کو وہ حق مل جانا چاہیے. آپ لوگوں نے بحریہ ٹاؤن کے نام کے اوپر اللہ پاک نے آپ کو کروڑوں اربوں روپے دیے ہیں, وہ آپ کی ملکیت ہے, آپ اس کو جہاں مرضی لے جائیں. یہاں پہ 2 نمبریاں بند کر دیں. پاکستان کے اندر بحریہ ٹاؤنز کے اندر 2 نمبریاں اب نہیں ہونے دیں گے ہم. یہ رب کا اعلان ہے, یہ بحریہ ٹاؤن اکراس پاکستان لوگوں کا اعلان ہے کہ آپ لوگوں کو اب یہ بند کرنا پڑے گا. اس کے لیے جیلیں, ریلیں یا جتنے بھی معاملات آپ لوگ کر سکتے ہیں ہم جھیلیں گے. ہم نے پہلے بھی جھیلے ہیں, ہم جھیلیں گے, لیکن آپ کو جو ہے یہ اب کرنے نہیں دیں گے. اور یہ بڑی پیار سے, بڑی محبت سے بار بار یہ ریکویسٹ کی ہے. دیکھیں ابھی سوری صاحب نے بھی یہی ریکویسٹ کی ہے, عامر صاحب نے بھی یہی ریکویسٹ کی ہے, ہمارے صوبر کے دوستوں نے بھی یہی ریکویسٹ کی ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کو کوئی لوگ ریکویسٹ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے غلامی جو ہے وہ قبول کر لی ہے آپ کی. ہم یہاں پہ پیسے دے کے رہ رہے ہیں, ہم نے اپنے پلاٹس, اپنی جائیدادیں, اپنے گھر جو ہیں اپنے پیسوں سے بنائے ہیں. اور آپ لوگوں کے یہ جو گنڈا گردی ہے اور یہ جو آپ کے جعلی قوانین ہیں جو آپ لوگوں نے اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ کا ایک ماڈل بنا دیا ہے, اس کو تھوڑی ساری زندگی پانی دینے کے لیے جو ہے ہم یہاں پہ آ گئے ہیں. تو یہ اب لوگوں سے بھی یہ میری گزارش ہے کہ دیکھیں جی, یہ اچھائی کرنی چاہیے. ہم نے آج کے دن تک جتنی بھی اسٹرگل کی ہے ہمارے ساتھ زیادتی بھی ہوئی ہے. ہم نے جہاں جہاں پہ ممکن ہو سکا ہم نے یہ کہا کہ جہاں پہ جیسے ہمارے لوگوں کے پاس یہاں پہ راولپنڈی اسلام آباد میں میٹرز جو ہیں وہ کاٹے جا رہے ہیں, چوری کیے جا رہے ہیں. ہمارے لوگوں کی جو جان مال ہے وہ محفوظ نہیں ہے. ذاتی طور پہ مجھے جو ہے اس حوالے سے بہت تھریٹس موصول ہوئی ہیں کہ جی باجوہ صاحب آپ کی جان کو خطرہ ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں جی, ہم یہ خطرہ مول لے رہے ہیں اور ہم یہ خطرہ مول لینا جانتے ہیں. آپ لوگ اگر یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں کریں گے, جو بھی کیا آپ نے, آپ کا اللہ کے ساتھ معاملہ ہے. ہم کورٹس نہیں ہیں, ہم جیوری نہیں ہیں, ہم جج نہیں ہیں, ہم ریزیڈنٹس ہیں. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ بحریہ ٹاؤن پرائیویٹ لمیٹڈ بحریہ ٹاؤنز کے اندر اپنی 2 نمبریاں بند کر دے اور آپ پیچھے ہٹ جائیں, ہر ایسے کام سے پیچھے ہٹ جائیں کہ جس سے آپ کو بھی نقصان ہے اور ہمیں بھی نقصان ہے. اور لیٹس سٹ ٹوگیدر. ہم بات کرنے کے لیے پہلے دن بھی تیار تھے, آج بھی ہم تیار ہیں. اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ بات اگر کرنا چاہتے ہیں تو یہ سوچ کے آئیں کہ آپ کے جو ناجائز مطالبات ہیں وہ نہیں مانے جائیں گے. ناجائز آپ ہماری بھی کوئی بات نہ مانیں. اگر ہم کوئی ناجائز مطالبہ کریں آپ بالکل بھی اس کو نہ مانیں. لیکن اگر آپ چوروں کی طرح چھپ کے باتیں کرنا چاہتے ہیں, پیچھے سے جو ہے وہ لوگوں کو توڑنا چاہتے ہیں یا ان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں یا ان پہ FIRs کر کے یا ان کے گھروں پہ حملہ کر کے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلہ دب جائے گا, تو یہ مسئلہ دبے گا نہیں. یہ اب پاکستان لیول پہ پہنچا ہے, اگر اس لیول سے بھی آگے جانا پڑے گا تو ہم جائیں گے. لیکن آپ کو جو ہے ہم لٹائیں گے اور ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے. اور یہ کراچی کے جو میرے دوست ہیں, جب میری ان سے پہلی دفعہ بات ہوئی میں نے ان کو کہا تھا, لاہور کے دوستوں کو میں نے کہا تھا کہ ہم یہاں پہ راولپنڈی اسلام آباد میں سب سے پرانی ڈیولپمنٹس ہیں بحریہ ٹاؤن کی, اور ہم جانتے ہیں کہ ان کا کیا طریقہ کار ہے. یہ لوگوں کے ساتھ ایکسپلائٹیشن کا جو رویہ ہے, یہ ان کو پہلے سہولت دیتے ہیں, انٹائز کرتے ہیں, بلا لیتے ہیں, پیسے انویسٹ کروا لیتے ہیں, اس کے بعد جو ہے یہ گنڈا گردی سٹارٹ کر دیتے ہیں. تو جو چیزیں ہمارے پاس ہو چکی ہیں وہ آج نہیں تو کل جو ہے وہ لاہور جائیں گی, وہ پھر لاہور سے کراچی جائیں گی. تو اب اکٹھا ہونا ہمارے لیے ویسے بھی آپ لوگوں نے مجبوری بنا دیا. اب ہم اکٹھے ہو گئے ہیں تو اب ہمیں توڑا نہیں جا سکتا. اب ہم ایک آواز ہیں, اور جس وقت ہم احتجاج کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ پورے پاکستان کے بحریہ ٹاؤنز میں احتجاج ہو جائے گا. جب آپ کراچی کے اندر کسی آدمی کے ساتھ زیادتی کریں گے تو پورے پاکستان کے بحریہ ٹاؤنز کے اندر اس کے خلاف ریٹیلیشن آئے گی. وہ میڈیا پہ بات ہوگی تو پورا پاکستان کے بحریہ ٹاؤن اور ان کے نمائندگان وہ بات کریں گے اور وہ آپ کے خلاف کریں گے. ہمارے پہ اس حوالے سے پورے پاکستان کو میں کہتا ہوں, دنیا کے ہر کونے میں جہاں پہ بھی وہ لوگ جو کہ یہ بات سن رہے ہیں ان کو یہ کہتا ہوں کہ جی ہمارے اندر اور ہمارے باہر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ڈیفرنٹ ہو. جو ہمارے دلوں کے اندر ہے وہ ہماری زبان کے اوپر ہے. ہم صرف لوگوں کے نمائندگان ہیں, صرف ریزیڈنٹس کے, اور ہمارے جو ٹریڈرز ہیں وہ لوگ جن کا یہاں پہ سٹیک ہے. جس دن یہ مسئلہ حل ہو جائے گا ہم آرام سے جا کے کمیونٹی کو امپاور کرنے کے جو دوسرے ہمارے منصوبے ہیں ان کے اوپر لگ جائیں گے, اور آپ ہمیں نہیں دیکھیں گے اس پلیٹ فارم پہ بحریہ ٹاؤن کے اگینسٹ نہیں دیکھیں گے. بحریہ ٹاؤن کے اگینسٹ یہ ہمارے اندر جو لاوا پکا ہے پچھلے 20 سال کے اندر, یہ وہ لاوا ہے جو پھٹا ہے. اور اب اس کو روکنے کے لیے
اگر پورا پاکستان بھی کہے گا کہ اس کو روکیں تو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ رکے گا نہیں. جی اور میں اس حوالے سے چاہ رہا ہوں کہ ہماری جتنی بھی ایسوسیشنز ہیں اکراس پاکستان جو کہ ابھی ربط کا حصہ نہیں بنی, ان کو بھی میں انوائٹ کرتا ہوں کہ جی آپ آئیں, اور جتنے زیادہ لوگ, جتنی زیادہ ایسوسیشنز ربط سے جڑیں گی وہ ہم ایک دوسرے کو طاقت دینے کا باعث بنیں گے. اور یہ طاقت ایونچویلٹی کے اندر مجھے آپ کو, ہمارے بچوں کو ہیلپ کرے گی کہ جہاں پہ ہم نے کروڑوں روپے انویسٹ کیے وہاں پہ وہ تحفظ کے ساتھ, اطمینان کے ساتھ اور ایک ایسی زندگی گزار سکیں کہ جس میں ان کو اس چیز کی سیکیورٹی ہو کہ ان کو سیکیور کرنے والے لوگ اصل میں جو ہے آپ ان کے لیے تھریٹ نہیں ہیں. اور اس تھریٹ کو ختم کرنے کے لیے آف کورس یہ جدوجہد ہم نے سٹارٹ کی ہے, اور اس میں ہمارا جو لیگل فرنٹ ہے وہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم ہائی کورٹ میں بھی چلے گئے ہوئے ہیں. امید ہے کہ آج کسی بھی وقت اس حوالے سے فیصلہ آئے گا. راولپنڈی اسلام آباد کا جو ایشو ہے ہم نے اٹھایا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اور پھر اسی طرح سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ مشورے کے ساتھ, ایک دوسرے کے ساتھ ایک ربط کے تحت اور ایک دوسرے کی مدد کے لیے ہم لیگل فورم پہ بھی اور ادروائز بھی اگر ہمیں کسی پروٹیسٹ کے حوالے سے, میڈیا کمپین کے حوالے سے یا نالج شیئرنگ کے حوالے سے جس طرح سے بھی ممکن ہوگا ہم دیکھیں گے کہ ہم ہمارے کراچی کے دوستوں کو, ہم ہمارے لاہور کے دوستوں کو, اور پھر پشاور اور نواب شاہ اور پھر جہاں جہاں پہ بھی انکلیو کے دوستوں کو, اور پھر ان سے ہم کیا مدد لے سکتے ہیں اس حوالے سے, اس کے لیے ہم اقدامات بھی کریں گے. اور ربط کا جو 3 نکات ہم نے بیسیکلی اگری کر لیے, یہ 3 نکات بتائے بھی ہیں سوری صاحب نے, عزیز صاحب نے, لیکن میں دہراتا ہوں. سب سے پہلا جو ہمارا مطالبہ ہے وہ تو یہ ہے کہ جتنے بھی ڈسکوز ہیں لاہور میں, اسلام آباد میں, راولپنڈی اسلام آباد کا تو آئیسکو ہی ڈیل کرتا ہے, اور پھر کراچی کے اندر کے الیکٹرک ہے, یہ متعلقہ جو ڈسکوز ہیں ان کو بجلی کا سارا نظام منتقل ہو جائے. یہ لوگوں کے پیسوں سے بنا ہے, یہ ہمارے پیسوں سے بنا ہے, یہ بحریہ ٹاؤن پرائیویٹ لمیٹڈ نے اپنے پیسے لگا کے نہیں بنایا, نہ یہ ان کی ملکیت ہے. اور یہ ویسے بھی ایک کنفلکٹ آف انٹرسٹ کا کیس ہے جس میں جو پارٹی آپ کو سروس دے رہی ہے وہی پارٹی اصل میں اس میں ایک طرح سے بینیفیشری بھی ہے. تو اب وہ بینیفیشریز جو ہیں وہ کر کیا رہے ہیں, وہ کر یہ رہے ہیں کہ چونکہ ان کو موقع ملا ہوا ہے تو وہ اکراس پاکستان جب بلنگ کر رہے ہیں تو وہ اپنی مرضی سے بلنگ کر رہے ہیں. لائسنس ہے تب بھی, لائسنس نہیں ہے تب بھی, جو ان کا طریق ہے وہ ایک ہی ہے کہ ہم نے لوگوں کو اوور بلنگ کرنا ہے. شروع میں لوگوں نے اس لیے برداشت کیا کہ ہم سوچتے تھے کہ چلیں یار ان لوگوں نے اپنی ایک جنریشن بھی لگائی ہوئی ہے, ہمارے پاس تو یہاں پہ جنریٹرز لگے ہوئے تھے, میرا خیال ہے کراچی میں بھی لگے ہوئے ہیں اور لاہور میں بھی شاید ہیں, اور ہم کہہ رہے تھے کہ چلیں, لاہور میں نہیں ہیں, تو ہم کہہ رہے تھے کہ یار چلیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, اگر ہم تھوڑی مہنگی بجلی لے رہے ہیں تو ہم ایک ان انٹرپٹیڈ پاور سپلائی بھی ہمیں بحریہ پرووائڈ کر رہا ہے, جو کہ اب خواب بن گیا, بہت پرانی بات ہو گئی. وہ اب میرا خیال ہے کہ جو جنریٹرز ہیں یا جو بھی جنریشن کا ان کا سسٹم تھا اب وہ آپریشنل نہیں ہے. اور وہ کیوں آپریشنل نہیں ہے, میرا خیال ہے اس کی جو ایک قیاس آرائی ہی ہے میری, آف کورس یہ انفارمیشن نہیں ہے, کہ اس میں چونکہ آپ نے پیسے کمانے تھے, اب وہ پیسے جو ہیں وہ وہاں پہ لگانے پڑتے ہیں ڈیزل شیزل کے حوالے سے, وہ آپ لگانا نہیں چاہتے. آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں کی جیب سے جتنے میکسیمم پیسے نکل سکتے ہیں وہ نکلوائے جائیں. اور ہم نے جس دن یہ 11 مئی کو احتجاج کیا تھا یہاں راولپنڈی اسلام آباد میں, اسی دن ملک صاحب آپ کو بھی اور پورے پاکستان کو یہ کہا تھا, بحریہ ٹاؤن کے ارباب اختیار کو یہ کہا تھا کہ جی آپ سروسز کی مد کے اندر پیسے نہیں کما سکتے, نہ ہم آپ کو کمانے دیں گے, نہ یہ کوئی قانون ہے, نہ اس طرح کی کوئی ریگولیشن جو ہے پاکستان میں بنی ہے. اور ہم یہ مثال بحریہ ٹاؤن سے سٹارٹ کریں گے کہ آپ سے جو ہمارا دوسرا نقطہ ہے کہ جہاں جہاں پہ بھی ڈیولپمنٹس نے اپنی عمر پوری کر لی ہے, متعلقہ جو اتھارٹیز ہیں ان کی ریگولیشنز کے حساب سے, تو اونرز کی ایسوسیشنز جو ہیں ہم ریکویسٹ کرنے جا رہے ہیں اسٹارٹنگ فرام RDA, اور آپ دیکھیں گے کہ یہ پروسیس جو ہے وہ جلد آپ کو ہوتا ہوا نظر آئے گا. اور اس کے لیے بھی اگر ہمیں کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑتا ہے یا جو بھی کرنا پڑتا ہے ہم جا رہے ہیں اس میں, کیونکہ پورے پاکستان کو پتہ ہے کہ یہ جو اب سوال ہے کہ بحریہ کمپیٹنٹ ہے یا نہیں اپنی جو ڈیولپمنٹس ہیں ان کو چلانے کے لیے, تو وہ کس کو اس بارے میں کوئی ابہام ہے کہ بحریہ
کی کمپیٹنسی جو ہے وہ 20 سال ہو گئے کہ وہ کمپرومائز ہو چکی, اور یہ پتہ چل چکا ہوا, پوری دنیا کو اس بات کا پتہ ہے کہ بحریہ ٹاؤن کس طرح بنا, کس طرح سے چلایا گیا اور کس طرح سے چلایا جا رہا ہے. تو کمپیٹنسی کے لیے سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کا استحصال نہیں کریں گے, آپ ان کے ساتھ خلاف قانون کوئی کام نہیں کریں گے. ہمارے ساتھ تو خلاف قانون تو بہت پیچھے رہ گیا ہوا ہے, کوئی قانون بچا ہی نہیں کہ جس کی بات کی جا سکے, کیونکہ ہر قانون کو وائلیٹ کر دیا. نیپرا کے سارے رولز وائلیٹ ہو گئے. ہمارے پاس جو آر ڈی اے کے جتنے رولز تھے یا سی ڈی اے کے جتنے رولز تھے یا سندھ جو آپ کی بلڈنگ اتھارٹی ہے اس کے جتنے رولز تھے, سارے کے ایل ڈی اے کے جتنے رولز تھے, کہاں پہ کون سا رول ہے جو آپ لوگوں نے چھوڑا ہے, جو آپ لوگوں نے وائلیٹ نہیں کیا. تو اب آپ کی کمپیٹنسی کو ثابت کرنے کے لیے ہمیں بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ لوگوں نے اپنے پہ جو کیس بنوائے ہوئے ہیں, جو سپریم کورٹ تک جا کے اور ایک طرح سے پروون ہے آپ کے اگینسٹ کہ آپ لوگوں نے کس طرح سے لوگوں کی اور جنگلات کی زمینیں ہتھیائیں, کس طرح سے یہ بحریہ ٹاؤن بنا اور سو آن سو فورتھ. تو اس پہ ہم لوگ جا رہے ہیں اور سٹارٹ کریں گے ہم آر ڈی اے سے, اور پھر ہم آف کورس جائیں گے ایل ڈی اے پہ, اور پھر ہم جائیں گے کراچی. لیکن ہم جہاں جہاں پہ جو ڈیولپمنٹس میں اپنا ٹائم پورا کر چکی ہیں متعلقہ اتھارٹی کے قانون کے تحت, اس کے لیے ہم مطالبہ کرنے جا رہے ہیں کہ ریزیڈنٹس کی ایک شفاف آرگنائزیشنز بنائی جائیں اور وہ ٹرولی جو اونرز ہیں ان پہ مشتمل ہوں, کمپیٹنٹ لوگ ہوں. ان کا ایک طریقہ کار جو ہے وہ متعلقہ جو اتھارٹیز ہیں وہ طے کریں, اور اس کے تحت جو ایڈمنسٹریشن ہے ان ساری ڈیولپمنٹس کی وہ جو صحیح اس کے حقدار ہیں یعنی کہ جو اونرز ہیں ان کے حوالے کر دی جائے. اور جو تیسری چیز ہے وہ یقیناً کراچی میں بھی لیز کا ایشو ہے, ہمارے پاس لاہور میں بھی اور یہاں راولپنڈی اسلام آباد میں بھی یہ ایشو ہے کہ جو پراپرٹیز ہیں وہ اصل میں نام جو زمین ہے وہ آج کے دن تک بحریہ ٹاؤن کے نام پہ ہے یا ان کے جو بھی مالکان ہیں یا ڈائریکٹرز ہیں ان کے نام پہ ہے, اور لوگوں کے پاس صرف اور صرف بحریہ کے دیے ہوئے لیٹرز ہیں جو کہ الاٹمنٹ لیٹر جس کو کوئی بینک ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, کوئی اتھارٹی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں رب کے پلیٹ فارم سے کہ جی پورے پاکستان کے اندر چاہے وہ لیز ہولڈ ہے چاہے وہ آپ کی اونرشپ ہے, لیکن وہ متعلقہ جو ہمارے اونرز ہیں ان کے نام کے اوپر ٹرانسفر ہونی چاہیے, اور اس کا پروسیس جو ہے اس کو بھی ہم راولپنڈی اسلام آباد سے انیشیٹ کرنے جا رہے ہیں, اور پھر اس کو پھیلائیں گے ہم لاہور, اسلام آباد اور پھر پشاور اور جہاں جہاں پہ بھی بحریہ ٹاؤن ہے وہاں پہ یہ پہنچے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور میں پورے پاکستان کے بحریہ ٹاؤن کے رہنے والے جو لوگ ہیں ان سے یہ کہتا ہوں کہ جی آپ آئیں, ہم سے جڑ جائیں, اور آپ کی جو آرگنائزیشنز ہیں جتنی بھی ایسوسیشنز ہیں ان سے بھی کہتا ہوں کہ جی آئیں آپ ہم سے جڑ جائیں, ہماری طاقت بنیں, ہم آپ کی طاقت بنیں گے, اور ہم وہ کام جو آپ نے اکیلے شاید 10 سال میں آپ نہ کر پائیں, ہم جو ہے ہو سکتا ہے کہ 10 مہینے کے اندر اس کو کر کے اور السلام علیکم کر کے واپس جو ہے اپنے اصل کام کی طرف چلے جائیں. جو کہ میرا خیال ہے کہ جتنی بھی ایسوسیشنز ہیں انکلوڈنگ بریس کے, یہ کمیونٹی امپاورمنٹ کی آرگنائزیشنز ہیں. یہ ہم تو چاہتے تھے کہ کمیونٹی کے لیول پہ ایک ان کا جو معاملات ہیں آپس میں ان کو بہتر کرنے کے لیے, ان کو طاقت دینے کے لیے ہم کوئی پروگرامز جو ہیں ان کے اوپر عمل درآمد کریں. لیکن بی ٹی پی ایل نے ہمیں انگیج اس طرح سے کیا ہے کہ جو باقی کام ہیں کمیونٹی امپاورمنٹ کے وہ پیچھے رہ گئے ہیں, اور اب صرف ایک ہی ٹارگٹ رہ گیا, اور وہ یہ ہے کہ پہلے ہم بی ٹی پی ایل سے نبٹ لیں گے تو پھر جو ہے ہم انشاءاللہ تعالیٰ واپس اصل کام کی طرف جائیں گے, اور جائیں گے. یہ جو ہمارا کام ہے ہمیں یاد ہے, ہمیں بھولا نہیں ہے, ہم لوگ جائیں گے. لیکن یہ ایک مسئلہ چونکہ رستے میں آ گیا ہے اور یہ اتنا بڑا میٹر ہے کہ یہ اگر ہم نے چھوڑ دیا تو شاید 20 سال تک اسی طرح چلتا رہے. پاکستان کے اندر مافیاز کا جو تصور ہے یہ بحریہ ٹاؤن سے سٹارٹ کریں گے, اس کے خاتمے کا آغاز کریں گے, اور جتنی بھی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں ان کے لوگوں کو کہیں گے کہ جی آپ اس کو اب ریپلیکیٹ کر لیں, اپنے اپنے مطالبات جو ہیں وہ متعلقہ اداروں کے پاس لے جائیں, اور ان کو کہیں کہ جو ربط نے ایک ماڈل بنا کے دیا ہے اور اس پہ عمل درآمد کر کے دیا ہے, ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے حقوق اصل میں ہمارے پاس ہوں, ہر جگہ پہ اونرز کی ایسوسیشنز بنے, اور وہ طاقت ان کے پاس ہو جس کے لیے انہوں نے پیسے پے کیے ہیں, جنہوں نے اپنی پوری زندگی کی جو کمائی تھی وہ انویسٹ کی ہے, طاقت بھی ان کے پاس ہونی چاہیے. تو ود دیٹ میں ونس اگین ہماری جتنی بھی ایسوسیشنز آن بورڈ ہوئی ہیں سب کا, صوبر کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. ہمارے ووبر کے جو دوست ہیں, سوری صاحب آپ کے پاس لاہور میں جتنے بھی ہمارے لیڈرشپ رول میں دوست ہیں یا ہماری کمیونٹی ہے, سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں.
ہمارے پاس کراچی کے بی ٹریک کے عامر مجید صاحب موجود ہیں. عامر صاحب آپ وہاں پہ اسٹرگل کر رہے ہیں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کراچی کے حوالے سے جو آپ کی آن گوئنگ اسٹرگل ہے اس کو ہم بوسٹ کریں گے انشاءاللہ. اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے وہ ہم سوچیں گے نہیں, وہ ہم آپ کی ہیلپ کے لیے آئیں گے. اور اسی طرح سوری صاحب آپ کی ہیلپ کے لیے بھی ہم آئیں گے. اور ہم یہ نہیں سوچیں گے کہ یہ صرف راولپنڈی اسلام آباد کا مسئلہ ہے. آج سے ہم یہ سوچیں گے کہ یہ پورے پاکستان کے بحریہ ٹاؤنز کا مسئلہ ہے. اور آپ لوگوں نے عزت دی ہے, عزت جب بھی مجھے ملی ہے میں نے اس کی تکریم کی ہے, اور اس کے لیے میں کسی حد تک جانے والا آدمی ہوں. آپ لوگوں نے عزت دی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ یہ صرف بحریہ ٹاؤن کا مسئلہ راولپنڈی اسلام آباد کا نہیں رہے گا. اب یہ لاہور کا, کراچی کا, اور پھر پشاور کے دوست جڑنے جا رہے ہیں, یا نواب شاہ کے دوست, جہاں جہاں پہ بھی لوگ ہم سے جڑیں گے وہاں ہم پہنچیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, اور ان کی آواز بھی بنیں گے, ان کو طاقت بھی دیں گے, اور ان کے مسائل کو ونس فار آل جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ حل کریں گے. ود دیٹ میں ونس اگین یہاں پہ ہمارے جو ہوسٹ ہیں عزیز صاحب, میرے جنرل سیکرٹری بھی ہیں بریس کے, ہمارے جوائنٹ سیکرٹری زاہد محمود صاحب بھی یہاں پہ موجود ہیں. ان کو خصوصی طور پہ ہم نے ساتھ اس لیے بھی لیا ہے کیونکہ ہماری بحریہ ٹاؤن کی جو تاجر برادری ہے, جو تاجر اتحاد کے نام سے ہم جانتے ہیں, ان کے بھی جو ہے وہ زاہد صاحب نہ صرف جنرل سیکرٹری ہیں بلکہ زاہد صاحب کی جو اسٹرگل ہے اس حوالے سے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں اور اس کو مینٹین کر رہا ہوں کہ زاہد صاحب کی جو اسٹرگل ہے اس نے ہمیں مجبور کیا کہ ہم اس اسٹرگل کو جوائن بھی کریں اور اس کو بڑھائیں اور اس لیول پہ لے کے جائیں. ان کے گھر پہ جو کھڈا لگا تھا وہاں کھڑے ہو کے میں نے یہ بات کہی تھی, اور میں نے بحریہ کو کہا تھا کہ جی آپ کو ہم نے سمجھایا, آپ کو ریکویسٹ کی ہم نے کہ یہ کام نہ کریں, کھڈے مار کے اور لوگوں کو FIRs کٹوا کے ان کو جیل بھجوا کے. آپ یہ نہ سمجھے کہ ہر آدمی ڈر جائے گا. ڈرنے کا وقت جو ہے وہ پورے پاکستان کے لوگوں کے لیے ختم ہے. ہم تو بحریہ ٹاؤن میں محبوس ہیں, ویسے ہی یرغمال بنا لیے گئے ہیں, تو ہم تو اس سارے نظام سے اب ٹکرائیں گے. اور ہم پورے پاکستان کے اداروں سے یہ کہتے ہیں کہ جی ہم وہ شہری ہیں کہ جو شاید کسی کو ایک کسی کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے. اتنا یہ شریف طبقہ ہے, اتنا یہ خاموش طبقہ ہے, اتنا یہ بہترین طبقہ ہے. اس کو سپائل نہ کریں اور اس کو جو ہے روڈز کے اوپر نہ لے کے آئیں, ان سے پروٹیسٹ نہ کروائیں, ان کو جیلوں میں نہ بھجوائیں, ان کے اوپر FIRs نہ کٹوائیں, کیونکہ یہ کریم ہے ہمارے پاکستان کی. ان کو ان کے حق ملیں. اور میں پھر بحریہ ٹاؤن کے لوگوں سے کہتا ہوں کہ جب آپ کو آپ کے حق مل جائیں تو آپ لوگ جو دوسرے طبقات ہیں, جو کہ کمزور طبقات ہیں, آپ ان کے ساتھ جڑیں اور ان کی بہتری کے لیے کام کریں. آپ کا سب کا بہت شکریہ, پورے پاکستان کا, جہاں جہاں لوگوں نے اس کو سنا ہے یا سن رہے ہیں, سب کا بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی, اس کے ساتھ ہماری پریس کانفرنس اختتام پذیر ہوئی, اور انشاءاللہ پھر اگر کسی کو کوئی سوالات ہیں تو ہمارے ربط کے جو تنظیم ہیں, اوبر, سوبر, پریس اور پی ٹریک, ان کے عہدیداران سے وہ کانٹیکٹ کریں اور انشاءاللہ ہم سب لوگوں کے سوالات کا جواب دیں گے. تھینک یو ویری مچ ایوری بڈی.